اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حفظ کی تعلیم بہتر بنانے کے لیے رہنما اصول آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ ویڈیو المدینہ آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ سامعین، اگر آپ میں سے کسی بھائی نے بہن نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم انشاءاللہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ سامعین، چند اصول ہیں جو میرے پاس نوٹ بک میں نوٹ کیے ہوئے ہیں، آئیے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ حفظ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اس لیے محض وقت گزاری کے لیے یا صرف روزگاری کے لیے اگر اس عظیم کام کے ساتھ کوئی وابستہ ہو تو کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، طلباء کو اپنا محسن سمجھیں، اس لیے ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کریں، ان کے اندر شوق پیدا کر کے پڑھنے کا مزاج بنائیں۔ خوف، ڈر، مار پیٹ سے پڑھانے کی بجائے محبت اور شوق سے پڑھائیں۔ اپنے اندر خود حفظ کرانے کے لیے پوری یکسوئی پیدا کریں، اس لیے تمام عمر غیر ضروری مشاغل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تعلیمی اوقات میں موبائل ہرگز اپنے پاس نہ رکھیں اور نہ ہی کسی کا فون اٹھائیں، کیونکہ اس سے بچوں میں انتشار اور بدشوقی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے سختی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، حفظ کے طلباء کو سبق پہلے ناظرہ خود پڑھائیں، پھر اس سے ناظرہ خود سنیں، پھر یاد کرنے کا حکم کریں، اور جب سبق یاد ہو جائے تو خود سنیں۔ لفظی غلطی ہو تو درست کریں اور غلطی پر نشان لگائیں۔ ایک سے زیادہ لفظی غلطی ہو یا ایک سے زیادہ اٹک آئے تو سبق دوبارہ سنیں۔ اس پورے کام میں مار پیٹ اور بد کلامی، بد دعا سے پرہیز کریں۔ اور اگلا پوائنٹ، نمبر 5، سبقن پارہ اور آموختن خود سنیں۔ اگر وقت کی کمی کی وجہ سے خود نہ سن سکیں تو طلباء کی جوڑی بنا کر اپنے سامنے سننے سنانے کی خود نگرانی کریں۔ سبقن پارہ تا سبق اور آموختہ کم از کم نصف یا ایک پارہ سنانے کا معمول بنائیں۔ پارہ پورا ہونے کے بعد آخری حصہ یعنی آخری ربع پر زیادہ محنت کروانا ضروری ہے۔ پھر پورا پارہ پختہ یاد کرا کے دوسرے کسی استاد یا صدر شعبہ کو پورا پارہ سنوا کر پھر اگلے پارے کی شروعات کی جائے۔ نمبر 6، حفظ کے طلباء سے قواعد اور مخارج کو بھی سنتے رہنا چاہیے۔ جس طرح شعبہ ناظرہ میں قواعد اور مخارج پڑھ کر آئے ہیں، اسی طرح حفظ کے اساتذہ سے وہی قواعد سنیں۔ اسی طرح حفظ کے اساتذہ
وہی قواعد سنیں۔ نوٹ: اندرون مدرسہ سالانہ مسابقہ کرایا جائے، پوزیشن لانے پر طلبہ و طالبات اور اساتذہ کو انعام سے نوازا جائے۔ اس سے شوق اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر نماز کے بعد ایک طالب علم سے قرآن کی تلاوت مسجد میں ہی سنی جائے، اس میں حفظ اور ناظرہ کے طلبہ ہوں۔ جی معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اصول سمجھ آ گئے ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔